لاہور کسٹم انٹیلیجنس نے ڈائریکٹر محترمہ طیبہ کیانی کی قیادت میں رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں 750 ملین، دوسرے مہینے میں 200 ملین اور تیسرے مہینے کے پہلے 15 دن میں 706 ملین روپے سے زیادہ کی کسٹم ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کے بغیر سمگل شدہ اشیاء، جن میں کپڑا، گاڑیاں و دیگر متفرق اشیاء شامل ہیں، پکڑی، جبکہ ہیروئن اور کروڑوں روپے کے سگریٹس ایسی سمگل اشیاء اس کے علاوہ ہیں۔ ویجیلنس کے حوالے سے لاہور ڈائریکٹوریٹ کی جورسڈکشن میں آنے والی ڈرائی پورٹس پر متعلقہ کلیکٹریٹس کے ساتھ جوائنٹ ایگزامینیشن و نشاندہی کرنے پر کروڑوں روپے کی کسٹم ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کی چوری روکی گئی، جو قومی خزانہ میں جمع ہوئی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے اوورآل کسٹم ورکنگ میں بہتری آئی، جس سے سمگلروں اور امپورٹ کے پردے میں سمگلنگ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ البتہ شیطان کے ہم اثر سمگلرز اور ان کے سہولت کار نئے و پرانے سبھی ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کی موجودہ تعیناتی کے درپے ہو گئے کہ ان کی وارداتوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ البتہ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس، چیئرمین FBR اور وزیر اعظم پاکستان محنتی اور دیانتدار اور کارجیس افسران کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خیر و شر، حق و باطل برسر پیکار ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ دراصل ہماری سوسائٹی اور معاشرت جو ہے وہ اپنا آپ برباد کر چکی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی کی تذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور بعض رپورٹرز ہیں وہ خبر بھیجتے ہیں، اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ کبھی ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے ایسی سرکس لگائی ہے کہ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اچھے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن اس کو سینٹ نہیں بنا لینا چاہیے، اور جو بھی ہمارے سامنے حقائق ہوں اگر وہ قومی مفاد میں ہیں تو ان پر ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن اچھائی کو اجاگر کرنا چاہیے کہ محض سکینڈلائز کرنے کے لیے کوئی بھی ویلاگ ہو، کوئی بھی خبر ہو، اس کو ہمیں احتیاط ہی نہیں انکار کرنا چاہیے، اگر کسی کو صرف ایک ذات کو نشانہ بنانا ہے۔ کہ کمپیریزن ہی کر لیتے ہیں، کیا محکمہ کسٹم ہے یا FBR ہے، دیگر جو محکمے ہیں، کیا ان کی طرف کبھی کسی نے دیکھا؟ میں اکثر بیوروکریسی کے متعلق بات کرتا ہوں، اس میں تمام محکمے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ریلویز ختم ہونے کے قریب نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ PIA آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ جنگلات لے لیں اور صوبائی محکمے، جیل خانہ جات لے لیں، پولیس دیکھ لیں۔ اب جو پولیس کے متعلق لوگوں کی رائے دیکھیں، ماتحت عدلیہ دیکھ لیں، ماتحت عدلیہ تو ماتحت عدلیہ ہے، آپ اعلیٰ عدلیہ دیکھ لیں، ایسے جسٹس بھی ہوئے جن کو اپنے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس لکھنے سے بھی روک دیا گیا۔ آپ تمام وزارتیں، تمام ڈویژن دیکھ لیں، آپ اطلاعات کا شعبہ دیکھ لیں، آپ AG آفس، یہ جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں دیکھ لیں، ویبڈا دیکھ لیں، سوئی گیس دیکھ لیں۔ آپ کو اکثر اخباروں میں ملے گا سوئی گیس چوری، بجلی چوری، اور اکثر لوگ شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ جی یہ جو بل زیادہ آتے ہیں ان لوگوں کے بھی بل دینے پڑتے ہیں جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم ایسا تو ضرور ہے نا کہ اگر سب لوگ بجلی کے بل دیتے ہوں تو پھر کم از کم ذمہ داری بل کی ادائیگی کی بڑھ جاتی ہے لوگوں پر۔ انہار کا محکمہ دیکھ لیں، بلدیات کا دیکھ لیں، غرض یہ کہ آپ FIA دیکھ لیں، نیب پر تو ایک ریپیٹڈلی سپریم کورٹ نے پورے نشانے لگائے۔ پھر آپ اعلیٰ عدلیہ دیکھ لیں، ان کا پولیٹیسائز ہونا دیکھ لیں، تو
یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو پھر سنبھالا ہوا ہے۔ یہ ایف بی آر یا محکمہ کسٹم اس میں 5 ٹریلین کے قریب جو کیسز کسٹم ٹریبیونلز میں زیر سماعت ہیں، وہ کسٹم والوں نے تو بنائے ہیں، ظاہر ہے وہ بیچے نہیں ہیں۔ پھر ہائی کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، بہت ساری عدالتوں میں ٹریلینز آف روپیز جو ہیں یہ کیسز زیر سماعت ہیں۔ اب آپ پولیس کی کارکردگی کا اندازہ لگائیں۔ میں نے پچھلے دنوں کئی ویلاگ دیکھے کہ لوگ سی سی پی او اور کرائم سرکل اور فلان اور ایک جو ہے آرگنائزڈ کرائم جو بنائے گئے ہیں سی آئی اے کے، اور پھر کراچی پولیس دیکھ لیں، اس کے نام دیکھ لیں، سن لیں۔ بلوچستان میں تو بہت ساری فورسز کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کارکردگی دیکھیں، آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، آپ جائیے ویبڈا کے دفتر میں، سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ آپ جائیں سوئی گیس کے دفتر میں، آپ کو پوری 2 میل سیر کروا دیں گے اس کے اندر ہی کہ جی آپ اس ٹیبل پہ چلے جائیں، اس ٹیبل پہ چلے جائیں۔ تو سٹارٹ ہی رویے سے ہوتا ہے۔ آپ پولیس کے کسی تھانے میں چلے جائیں، آپ جائیے 20ویں اسکیل کا افسر کسٹم والا بھی لے لیں اور پولیس کا بھی لے لیں، دونوں کا فرق پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ جو کرنا ہے کہ جی فلاں پہ کریں اور فلاں پہ نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اجتماعی بات کریں، اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کریں، اور اس حد تک جیسا کہا گیا کہ سینٹ نہ بنا دیں۔ کوتاہیاں غلطیاں سب میں ہیں، اور معصومین تو صرف انبیاء کرام ہیں یا ائمہ کرام ہیں، اس کے علاوہ تو لوگوں سے غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چھوٹی سی مثال ہے، مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی وہ لاہور میں تو کسٹم والوں نے پورا ایک چائنا سے بھی زیادہ سختی کی ہوئی ہے، یہ ڈرائی پورٹ وغیرہ سب کی وغیرہ، اور کراچی چیف کلیکٹر آفس کی بات ہو رہی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے، ایک سائیکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات افسر جو ہیں وہ جیسے یہ آٹو پارٹس میں جینون آٹو پارٹس ہوتے ہیں، پرفیوم میں ہوتا ہے، گھڑیوں میں ہوتا ہے کہ جی 1 نمبر کاپی یا 2 نمبر کاپی ہے۔ اسی طرح جینون جو کریڈیبل لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں جناب محمد صادق صاحب کا، اور کئی مرتبہ ذکر کیا ہے ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور کا، کہ ان کی کریڈیبلٹی، ان کی جو ایک شہرت ہے، الحمدللہ وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اسی طرح بہت سارے آفیسرز ہیں، یہ وہ لوگ چونکہ نئے ابھی ان کی 6 مہینے یا 2-4 مہینے سے پوسٹنگ ہوئی ہے، تو حالات بہت ہی بہتر ہو گئے جدھر ہوئی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس میں کیا کسی سی سی پی او کے، کسی ڈی آئی جی کے آنے جانے سے کرائم میں کوئی فرق آتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، بالکل نہیں دیکھا۔ یہ جتنے محکمے ہیں، یہ ریاست کے محکمے ہیں، یہ محکمے ہوں یا ادارے ہوں، یہ ریاست کے ادارے اور محکمے ہیں۔ ان کی جو ڈور کھینچ کر ان کے بددیانت لوگوں کا گریبان پکڑ کر ریاست کا کام ہے۔ اگر محکمہ انصاف آپ دیکھ لیں، عدل کا محکمہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی محکمہ یہ اسی کا کام نہیں انڈیویجول کا کہ وہ بیٹھ کے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرے۔ تو اچھے کی حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ انہار، عوامی نمائندے، وزارتوں پر بران جمان لوگ، کسی کو آپ دیکھ لیں، پھر آپ موازنہ کیجئے، اور پھر اس میں ہر محکمے کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے، ان کی دیانت کی وجہ سے محکمے قائم ہیں، ورنہ پھر یہ نجکاریاں ہوتی رہیں گی اور آؤٹ سورس ہوتے رہیں گے۔ موازنہ کر لیں اور محکموں کا بھی، اور محکموں کے بارے میں خصوصاً جن کے ہاتھ میں
یہ پرچہ FIR مقدمہ اور تفتیش ہے، ان کا نام تیزی سے لے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔